یہ ملتان میں موجود ایسی مسجد ہے جو کہ ہر وقت قدرتی طور پر خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ اس مسجد کو کسی بھی قسم کا عطر نہیں لگایا جاتا۔ اس مسجد کا مینار پورے ملتان سے نظر آتا ہے۔ انگریز وغیرہ جب بھی ملتان میں آتے تو اس مسجد کا لازمی رخ کرتے ہیں۔ وہ اس دور میں تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا تھا۔ شرافت بھائی، یہ مسجد کب تعمیر ہوئی تھی اور کس نے تعمیر کروائی تھی؟ یہ مغلیہ دور کی تعمیر کی ہوئی ہے، تقریباً آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے تعمیر کی ہوئی تھی۔ ترین آزاد اب کی گئی ہے دوبارہ۔ کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو یہاں پہ آتے ہوئے؟ الحمدللہ مجھے 25 سے 30 سال ہو گئے اس کی مسجد کی خدمت کرتے ہوئے۔ رب کا احسان ہے، یہ تمام پنکھے وغیرہ تمام کام کروائے ہیں، الحمدللہ رب کی احسان ہے یہ والا۔ آپ کے بزرگ بھی یہاں آتے ہو گئے، انہوں نے بتایا ہوگا کہ جب یہ تعمیر ہوئی تھی تو کتنا خرچ آیا تھا، کتنا وقت لگا تھا؟ اس دور میں تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اور مزید اضافہ ہوا پیسوں میں، اور مہنگائی کا دور چلتا ہوا آیا، مزید اس کی سہولیات نمازیوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس مسجد میں کون کون سی سہولیات موجود ہیں؟ پنکھے ہیں، اے سی ہے، پانی ہے، کون کون سی سہولیات ہیں؟ اس میں رب کا احسان ہے جی، واٹر فلٹر لگا ہوا ہے اصل میں پانی پینے کے لیے، بچوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے اچھے لگے ہوئے ہیں، چیلر لگوائے ہیں ہم نے اس سال ماشاءاللہ۔ یہ مسجد بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہر وقت پھولوں کی خوشبو سے مہکتی رہتی ہے۔ اس کی کیا کہانی ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کی کہانی یہ تھی، اصل میں دروازے جو مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں نا، وہاں پہ پھولوں کی لوگ کاروبار کرتے تھے۔ اس کو پھر ہم نے مزید ٹائم گزرنے کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا، اور آج بھی الحمدللہ پھولوں کی خوشبو آتی رہتی ہے مسجد میں، اور بہت غیر ملکی لوگ سیاح بہت زیادہ اس کی آگے فوٹوز وغیرہ لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں۔ اس مسجد کے 2 دروازے ہیں، ان کی کیا کہانی ہے کہ مسجد کا ایک دروازہ ہوتا ہے لیکن اس مسجد کے 2 دروازے ہیں؟ اس کی 2 دروازے یہ ہیں، خدا نخواستہ کوئی ہنگامی حالات سے ایک بند کر دیا جائے، یعنی کہ ایک مین چوک بازار سے کھلتا ہے اور ایک گلی سے کھلتا ہے۔ کچھ نمازی ادھر سے سہولت لیتے ہیں آنے جانے کے لیے، کچھ مین گیٹ سے آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم بند کرنا بھی پڑتا ہے تو ایک سائڈ کا بند کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 25 سال سے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اس مسجد کی بتایا کہ تزئین و آرائش دوبارہ کروائی گئی ہے، کیا کیا چیزیں دوبارہ کروائی گئی ہے؟ کاریگر کہاں سے آئے تھے اور کتنا خرچہ آیا ان پر؟ اس میں بھائی جان اصل میں استاد مشکور تھا جس نے یہ مسجد تعمیر کی، اور اس سے تعمیر کروائی گئی، اس کو بہت بڑا استاد تھا وہ، اس نے ہی اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے اس سے کچھ نہیں کہا، باقی اس نے اپنی مرضی سے ہی اس کو اتنا خوبصورت بنایا۔ آج بھی اس کے در و دیوار دیکھیں آپ، چھتیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت حسین ہے، لوگ بہت دور دور سے اس کو زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ کا گھر آباد کیا ہوا ہے رب کو۔ اب تزئین و آرائش ہوئی ہے، کتنا وقت لگا ہے؟ کون کون سی تزئین و آرائش ہوئی ہے اور کتنا خرچہ ہے؟ تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے لگایا ہم نے۔ وضو خانے اب نئے بنوائے ہیں یہ والے، اور اسی حال میں اسی ٹائم میں چیلر وغیرہ لگوائے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی کام کروایا ماشاءاللہ۔ اے سی تقریباً 2-3 سال پہلے لگوائے گئے ہم نے، تو یہ اور مزید انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو اور توسیع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مینا کاری اور کاشی گری بڑے ہی خوبصورت انداز سے کی گئی ہے۔ کیا وہ بھی کاریگر پاکستان سے تھے یا کہیں اور سے آئے تھے؟ وہ ملتان سے ہی تعلق رکھتے تو استاد مشکور، اس نے ہی اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہیں بھی ایسا خوبصورتی نہیں ہے کہیں بھی، رب کا احسان ہے۔ یہ لوگ بڑی دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو، اس کا فن کا مظاہرہ اتنا استاد مشکور نے کیا تھا، اور آج الحمدللہ اسی حالت میں بھی قائم ہے۔ یہ 25 سال جو پہلے بنائی گئی تھی آج بھی اسی حالت میں قائم ہے۔ یہ مسجد اپنے مینار کی وجہ سے بڑی مشہور ہے، بڑی مقبول ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ اصل میں ہمارے یہاں پہ پہلے ہمارے خطیب رشید احمد چشتی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہی ہمیں اس چیز کا مشورہ دیا، تقریباً 40 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے وہ، اور انہوں نے ہی اس کے مینار بہت بلند بنوایا تاکہ صحابہ کرام کے علیہ رضوان کے نام لکھے جا سکیں، اور بزرگان دین کے نام لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کی اتنی گہرائی بنائی ہے کہ یہ نیچے تک زمین تک پانی نکل آیا تھا، اس کے بعد اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اتنا گہرا ہے؟ اتنا گہرا ہے، بہت نیچے گہرا بنوایا، مضبوط اور پائیدار بنایا، تقریباً 150-200 فٹ اونچا بنا ہوا ہے، یہ پورے اندرون شہر سے نظر آتا ہے۔ اس مسجد میں کاشی گری کی گئی ہے، مینا کاری کی گئی ہے، اس میں استعمال ہونے والا جو سامان ہے وہ کہاں کہاں سے منگوایا گیا ہے؟ وہ مختلف شہروں سے منگوایا گیا تھا، جہاں جہاں سے بھی اس نے، گجرات سے ادھر ادھر سے شیشہ وغیرہ منگوایا گیا، اس نے مینا کاری اپنے لحاظ سے ہی اس نے سامان پرووائڈ کیا، اس نے جہاں جہاں سے بھی اس کو ملا، گجرات سے بھی، گجرانوالے سے بھی کچھ چیزیں منگوائی گئی تھی۔ الحمدللہ آج بڑی اچھے انداز میں اللہ کا احسان ہے، نمازیوں کی بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے یہاں پہ۔ یہ مسجد کتنے رقبے پر مشتمل ہے، کتنا رقبہ ہے اس کا؟ تقریباً 50 مرلے تو اندازہ ہے، کم و بیش 50 مرلے جگہ ہے ہمارے پاس، 2.5 کنال تقریباً اس کی۔ ماشاءاللہ 2.5 کنال پر مشتمل یہ مسجد ہے،
तो इसका जो खर्च है वो भी अच्छा भला होगा, इतने ज़्यादा पंखे हैं, चिल्लर है, सारे मामलात हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह रब का एहसान है, हमारे नमाजी हजरात ताउन करते हैं अल्लाह के घर के लिए। कुछ हमारे छोटे बहुत गोदाम हैं जो उसके लिए वो किराए पे दिए हुए हैं हमने। बाकी नमाजी हजरात हमारे लिए बहुत ख्याल रखते हैं हर चीज़ की मेंटेन के लिए। नमाजी हजरात जब भी नमाजियों से अपील की जाती है ताउन करते हैं वो हमारे साथ। मस्जिद के पहले गेट के बाद कुछ दुकानें हैं, तो ये दुकानें मस्जिद का हिस्सा है? कुछ गोदाम के तौर पे हमारी दुकानें हैं, अंदर उन जो बाहर दुकानें हैं वो मालिकों की हैं। हमारे तो सिर्फ मेन गेट अंदर बढ़ने के बाद ही जो है ना ये हमारे अपने गोदाम है, अपनी मस्जिद की हदूद है ये वाली। तो उनका किराया मस्जिद को आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को आता है। खिलाफत भाई लोग कहाँ कहाँ से देखने आते हैं और देखने के बाद उनका क्या रद्द अमल होता है? माशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दूर दूर से गोरे अंग्रेज़ अगर अंग्रेज़ वगैरह जब भी मुल्तान में आते हैं तो इस मस्जिद का लाजमी रुख करते हैं वो, और फ़ोटोज़ लेते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। और मुसलमान होते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं यार माशाल्लाह कदीमी मस्जिद है ये वाली। बाकी जो है ना गैर मुल्की जितने भी सियाहत हैं हमारे बाज़ार में विजिट करते हैं तो मस्जिद में लाजमी दाखिल होते हैं, वो मीनार को भी देख के हैरान हो जाते हैं इतना ऊंचा मीनार बनवाया।